اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست مضمون نگار محمد کولمبس خاں مہدی آباد جرمنی دنیا کا سب سے پتلا پکسل ڈیٹیکٹر بنانے والی ٹیم کی ایک ممبر پاکستانی نژاد احمدی خاتون سائنسدان بنی 55 سال پہلے گول بازار ربوہ میں محترم سید ولی اللہ شاہ صاحب کے جنرل سٹور نیروبی ہاؤس کے کاؤنٹر کے شیشے کے نیچے اقبال کے درجہ ذیل شعر پر مشتمل ایک اخباری کٹنگ پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ اس کا پہلا مصرع اس مضمون کا عنوان بننے کی وجہ سائنس کی دنیا میں ایک تازہ مگر نہایت اہم واقعہ کا رونما ہونا ہے، جس کی عمومی پذیرائی کے لیے سائنس سے تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے۔ جب سے انسان نے کائنات پر غور کر کے اسے سمجھنے اور مشاہدات و تجربات کی تدوین کی کوشش شروع کی ہے، قدرتی سائنس دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ پہلے انسان اس مادی دنیا کو پانی، مٹی، آگ اور ہوا، 4 عناصر پر مشتمل سمجھتا رہا۔ جوں جوں اس کی مادی اور ذہنی رسائی کی پرواز بلند ہوتی گئی، پرانے نظریات کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا، تو یہ 4 عناصر مرکبات ثابت ہوئے اور اس کے بعد اب تک 118 عناصر دریافت ہو چکے ہیں۔ ایک طرف انسان کائنات کی وسعت میں پھیلے ہوئے نظام شمسی سے باہر کے اجسام کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہے، تو دوسری طرف مادی عناصر کے ذرات کے اندر کی دنیا کا کھوج لگا رہا ہے۔ ایک قطرہ پانی میں 1 ارب ضرب 1 ارب ایٹم ہائیڈروجن کے اور اس کے نصف یعنی 50 کروڑ آکسیجن کے ہوتے ہیں۔ کل تعداد 1 ارب 50 کروڑ ضرب 1 ارب ایٹم بنتے ہیں۔ اس ایک ایٹم کے اندر کی دنیا پر تحقیق کے کام کا اندازہ لگانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ البتہ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے ذہانت اور حالات کی سازگاری عطا کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ایٹم کی اندرونی ساخت میں موجود 4 قوتوں کو 3 ثابت کرنے پر نوبیل انعام کا مستحق سمجھا گیا۔ اب ڈیجیٹل ترقی نے مزید سہولتیں فراہم کر دی ہیں اور ایٹم کے باطن سے گوہر تلاش کرنے کی مہم تیز تر ہو چکی ہے۔ جرمنی میں ڈیزی، سوئٹزرلینڈ میں CERN، امریکہ میں سلیک اور اسی طرح جاپان میں کے لیبارٹریز کے نام پر علم کے دریا بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اس باطن سے گوہر تلاش کرنے کے لیے جن آلات کی ضرورت ہے ان میں بھی بڑی نفاست پیدا کی جا رہی ہے۔ جاپان کی لیبارٹری کے میں ایٹم کے باطن کے بہتر مشاہدے کے لیے جس آنکھ کی ضرورت تھی، وہ بون یونیورسٹی میں تیار کر کے جاپان لے جائی گئی ہے۔ اس آنکھ کو سائنس کی زبان میں پکسل ڈیٹیکٹر کہا جاتا ہے۔ پکسل ایک پیمانہ ہے جس سے ایک مکعب سینٹی میٹر رقبہ میں نقطوں کی تعداد معین کی جاتی ہے۔ اچھی سکیننگ مشین کی قابلیت 600 پکسل ہوتی ہے، لیکن آپ کے موبائل فون میں پکسل ہی میگا بائٹ کی اکائی میں فون کیمرہ کی کوالٹی کے مظہر ہوتے ہیں۔ لیکن مذکورہ تجربہ گاہوں میں یہ موبائل کے پکسل کی اتنی بڑی تعداد بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایٹم کے باطن کی تحقیق کے لیے ایسے ڈیٹیکٹر آنکھ درکار ہے جو پانی کے ایک قطرہ کے 150 ارب ضرب 1 ارب حصہ یعنی ایک ایٹم کا اسی طرح مطالعہ کر سکیں جیسے آپ ان سطور کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور جناب فیض احمد فیض کے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک شعر فیض صاحب نے ایسا کہا جو ڈاکٹر صاحب کی تحقیق پر منطبق ہوتا ہے۔ کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیراں جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ ذرے ذرے یعنی ایٹم کا جگر چیرنا اعلیٰ درجہ کے فن اور علم کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے ایٹمی توانائی کا تو سن رکھا ہے۔ انہی ایٹموں کے ایک منظم اور خاص انداز میں ٹوٹنے پر توانائی پیدا ہوتی ہے، جسے آگے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ جس طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور ان کے ساتھیوں کی دریافت سے ایٹم کے باطن پر تحقیقات کا ایک نیا دروازہ کھلا، اسی طرح نیا پکسل ڈیٹیکٹر PhD بنانے والی بون یونیورسٹی کی ٹیم میں ہماری بیٹی
عزیزہ منیرہ بنت مکرم لطف اللہ خان، جو خان میر خان صاحب پہرے دار حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، بھی شامل ہے۔ خبر میں بون یونیورسٹی نے یہ اعلان کیا ہے۔ نیا عالمی ریکارڈ، اب تک کا سب سے پتلا پکسل ڈیٹیکٹر نصب۔ ایک بین الاقوامی ٹیم نے جاپان کے ای کے ریسرچ سینٹر میں بیلے 2 کے تجربے کے بنیادی عنصر کو فٹ کیا ہے۔ جاپانی تحقیقی مرکز کے ای کے میں بیلے 2 تعاون کا منصوبہ پوری دنیا کے محققین کو پارٹیکل فزکس میں نئے مظاہر کی تلاش میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایک ٹیم کے جاپان میں اپنے آخری مقام پر ایک نیا پکسل ڈیٹیکٹر کامیابی سے نصب کرنے کے بعد بین الاقوامی تجربہ اب ایک اہم سنگ میل تک پہنچ گیا ہے۔ یہ نیا ڈیٹیکٹر میکس پلانک سیمی کنڈکٹر لیبارٹری میں تیار کردہ ڈی ای پی ایف ای ٹی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور یہ فی سیکنڈ 50,000 ہائی ریزولوشن تصاویر فراہم کرتا ہے۔ بی میسنز کے ڈیکے پروڈکٹس جو سپر کے ای کے بی ایکسلریٹر میں الیکٹران اور پازیٹران کے ٹکرانے پر بنتے ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ بیلے 2 جاپان میں ہونے والے ایک تجربے کا نام، جہاں یہ ڈیٹیکٹر نصب کیا گیا ہے، ہمیں اس بارے میں اور بھی زیادہ درست سمجھنے میں مدد دے گا کہ مادہ اور ضد مادہ یعنی میٹر اینڈ اینٹی میٹر کیوں مختلف طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، اور کیا ابھی تک دریافت نہ ہونے والے ذرات یا قوتیں بھاری کوارکس کے زوال میں کردار ادا کرتی ہیں۔ کوارکس ایٹم کے اندر وہ اینٹیں جن سے پروٹان اور نیوٹران وغیرہ کے محلات تشکیل پاتے ہیں۔ عزیزہ منیرہ خان بنت لطف اللہ خان صاحب کا تعلق جماعت احمدیہ بیڈ سیسبرگ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیزہ کو مزید ترقیات سے نوازے اور بنین و انسان کے لیے مفید دریافتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔